خاموشی کی طاقت. The power of silence. خاموشی ایک ایسی طاقت ہے جو شور میں دب جاتی ہے. یہ کہانی خاموشی کی اسی طاقت، اس کی حکمت اور اس کے اثرات انسان کی زندگی پر اس کی گہری نقوش کے گرد گھومتی ہے. کسی دور دراز ملک میں ایسے شہر تھا جس کا نام شہر گفتگو تھا. اس شہر کی پہچان ہی شور باز تقریر اور مسلسل گفتگو تھی. یہاں ہر شخص بولنے میں ماہر تھا مگر سننے میں کمزور. بازاروں میں چیخ و پکار، عدالتوں میں طلح بحث، گھروں میں اونچی آوازیں اور محفلوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ لگتی رہتی. اس شہر میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو زیادہ بولتا ہے وہی عقل مند ہے اور جو خاموشی رہتا ہے وہ کمزور یا نہ سمجھا. اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا. سلیم دوسروں سے مختلف تھا. وہ کم بولتا، زیادہ سنتا اور گہری نظر سے حالت کو دیکھتا. لوگ ایسی عجیب سمجھتے، کچھ ایس کم عقل کہتی ہے اور کچھ مذاق اڑتے ہیں. ارے سلیم کبھی تو بول کرو، خاموشی سے کیا حاصل ہے؟ سلیم مسکرا کر خاموشی رہتا ہے. اس کے والد ایک سادہ مگر دانا انسان تھا. وہ اکثر سلیم سے کہتی ہے، بیٹا الفاظ چاندی ہے اور خاموشی سونا. جو سونے کی قدر جان لے وہ کبھی فقیر نہیں رہتا. ایک دن شہر میں ایک ایسا بڑا تنازع کھڑا ہو گیا اور دو طاقتور خاندان کے درمیان جھگڑا شروع تھا. باتوں میں بات بڑھتی گئی، الزامات، گالیاں، دھمکیاں، ہر طرف شور ہی شور مچا. عدالت لگی، دونوں طرف کے وکیل گھنٹوں بولتی رہی. جج کا کان تک گئی، سچ کہے دب گیا اور انصاف شور میں گم ہو گیا. اسی دن سلیم بھی عدالت میں موجود تھا مگر خاموشی. عدالت کے بعد شہر کے بزرگ عالم دین حضرت فرید نے سلیم کو بلایا اور پوچھا، بیٹا تم سب کچھ دیکھ رہا تھے مگر بولے نہیں کیوں؟ سلیم نے آہستہ سے کہا، حضور جہاں ہر زبان تلوار بنی ہو وہاں خاموشی ڈال بن جاتی. حضرت فرید کی آنکھوں میں چمک آ گئی. انہوں نے کہا، خاموشی وہ حکمت ہے جو ہر دل میں جگہ بنا لیتا ہے مگر ہر زبان ایسے ادا نہیں کر سکتے. چند دن بعد سلیم پر الزام لگا دیا گیا کہ وہ اس جھگڑے کا حصہ ہے. شہر بھر میں باتیں ہونے لگی. لوگ چاہتے تھے کہ سلیم اپنا دفاع کرے، چیخے، لڑے، بولے مگر سلیم خاموشی رہے. اس کی ماں نے روتی ہوئی کہا، بیٹا کچھ تو کہو، لوگ کیا کہیں گے؟ سلیم نے جواب دیا، اماں سچ کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خاموشی میں بھی پہنچانا جان جاتا ہے. وقت گزرتا گیا، شور مچانے والا ایک ایک کر کے اپنے ہی الفاظ میں پھنس گیا. جھوٹ بولنے والے اپنے باتیں بول گیا اور الزام لگانے والے کے چہرے بے نقاب ہونے لگی. آخرکار سچ سامنے آیا. عدالت نے سلیم کو بری کر دیا اور اصل مجرم پکڑ گیا. اسی دن شہر والوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ خاموشی نے وہ کر دکھایا جو ہزار لفظ نہ کر سکے. حضرت فرید نے مسجد میں ایک درس دیا اور فرمایا، خاموشی وہ دریا ہے جس کے گہرائی کی اندازہ شور مچانے والا نہیں لگا سکتا. انہوں نے چند سنہری اقوال سنائی، کم بولنے والے کم پہنچاتا تھا. خاموشی عقل کا زیور ہے اور فضول گفتگو جہالت کا پردہ ہے. جو خود پر قابو پا لے وہ دنیا کو فتح کر لیتا. خاموشی انسان کا دل بولتا اور شور کرنے والے دل خاموش ہو جاتا. آہستہ آہستہ شہر گفتگو بولنے لگے. لوگ بات کرنے سے پہلے سوچنے لگے. محفلوں میں خاموشی کو عزت ملنے لگے. بچے سکھانے لگے، ہر بات کہی نہیں جاتی، کچھ باتیں سمجھ جاتی. سلیم کو شہر کی مجلس مشاورات میں شامل کر لیا گیا. وہ کم بولتا مگر جب
مگر جب بولتا تو مسئلہ حل ہو جائے۔ لوگوں کہتے یہ نوجوان کم بول کر ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ سلیم اکثر رات کو تنہا بیٹھ کر غور کرتا، اسے محسوس بولتا ہوتا کہ خاموشی میں دل کی آواز سنائی دیتی ہے، اور دل کو آواز میں رب کی پہچان ہے۔ وہ کہتا ہے جب زبان خاموش ہوتی تب دل سنجیدہ کرتے۔ وجہ تھا کہ اس کے باتوں میں وزن نظر میں گہرائی اور فیصلوں میں انصاف ہوتا۔ ایک دن ایک نوجوان نے سلیم سے پوچھا، مجھے کامیابی کا راز بتائے۔ بولنے سے پہلے سوچے اور سوچنے کے لیے خاموشی رہنا سیکھا۔ پھر اس نے آخر نصیحت کی، ہر سوال کا جواب دینا ضرور نہیں ہے، ہر الزام کا رد کرنا لازم نہیں، ہر بات سننا عقل مند ہے، اور ہر بات کہنا نادانی ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں طاقت ہے، خاموشی خوف نہیں اعتماد ہے، خاموشی خالی پن نہیں حکمت ہے، خاموشی وہ چراغ ہے جو دل میں چلنا ہے، شور کی اور پہنچانا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جو انسان خاموشی کی قدر جان لیتا ہے وہ دنیا کی شور میں بھی سکون پا لیتا ہے۔